بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. انتہائی قابل احترام صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، عمائدین نظام اور معزز بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلی بات ہم اپنے ذہن میں یہ پیوست کر لیں کہ یہ پوری کائنات، زمین، آسمان اور آسمانوں کے فرشتے اور زمین میں موجود بے شمار مخلوقات جن میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں، یہ محض بیکار بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے. ہماری اور آپ کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، بنا کسی غرض کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہماری تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اس دنیا میں جتنی زندگی تم کو ملے، جتنے سال ملے، مہینے ملے، اور ان مہینوں میں ایام اور ساعتیں تمہیں ملے، ان تمام ساعتوں میں تمہاری ذمہ داری اور تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کو راضی رکھو. کچھ نہیں چاہیے اللہ کو انسانوں سے، کچھ نہیں چاہیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. تم سے کچھ نہیں چاہیے اس کو، کھانا، کپڑا، رزق، دوا، غذا کچھ نہیں چاہیے. واللہ غنی عن العالمین. وہ ساری کائنات کی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے. تمہارا عہدہ، تمہارا منصب، تمہاری ڈگریاں اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی ہیں. تمہاری بغاوت، تمہاری دشمنیاں، نافرمانیاں، مکاریاں، عیاریاں اور بدماشیاں، اس کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب تمہارے لیے. حدیث کے اندر آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم. ساری دنیا تمہارے لیے. یہ آسمان، یہ زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان 18,000 مخلوقات سب تمہارے لیے ہیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ بے نیاز ہے، اسے نہ دوا کی ضرورت، نہ غذا کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ ہوا کی ضرورت، کچھ نہیں چاہیے اللہ کو. ما اريد منهم من رزق. تمہارے کاروبار تمہیں مبارک، تمہارا لباس تمہیں مبارک، تمہارے مکانات تمہیں مبارک، کائنات تمہیں مبارک ہے. مجھے صرف تم چاہیے ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے تمام انسانوں اور تمام جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. بس یہ مقصد ہے. انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس کو بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مقصد عالم ارواح میں جتا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ تیرے دنیا میں جانے کا مقصد کیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا
تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے دونوں جانب اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا اور اس میں سے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو نکالا اور ان سے اقرار لیا اور عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ ہم اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک، تو ہمارا خالق، تو ہمارا پالنہار، پروردگار، معبود حقیقی ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں۔ یہ اقرار کیا تھا، یہ مقصد بتا دیا تھا کہ تم جا رہے ہو، اس عہد کو یاد رکھنا، جب تم نے اللہ کو رب مان لیا تو دنیا میں جا کر اس کی ربوبیت کا، اس کی سمدانیت اور فردانیت کا اقرار کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، اور پھر جب اس کو رب مان لیا تو اس نے جو احکامات جاری کیے ہیں اور احکامات نازل کیے ہیں ان سب کو تمہیں تسلیم کر کے ان کی پابندی کرنی ہے۔ مقصد ہے رب کو راضی کرنا، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے رب کو راضی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت نام صرف نماز کا نہیں ہے، عبادت نام صرف روزے کا نہیں ہے، عبادت نام صرف تلاوت کا نہیں ہے، عبادت نام صرف حج کا نہیں ہے، عبادت نام ہے رب العالمین کے حکموں کو پورا کرنے کا، رب کی مرضیات پر زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اگر کھانا بندہ رب کی مرضی کے مطابق کھاتا ہے تو کھانا عبادت، لباس رب کی مرضی کے مطابق ہے تو لباس عبادت، اور اگر نماز رب کی مرضی کے مطابق نہیں تو نماز بھی عبادت نہیں ہے۔ مطلوب اور مقصود ہے رب کی رضا۔ مسجد والوں سے، بازار والوں سے، سیاست دانوں سے، ایوان میں بیٹھے لوگوں سے اگر عبادت، جس کو عبادت کہتے ہیں نماز، وہ رب کی مرضی کے مطابق نہیں، وہ بھی عبادت نہیں۔ اور ایک بندہ سیاست کے ایوانوں میں سیاست کر رہا ہے رب کی مرضی کے مطابق تو وہ سیاست عبادت ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھا کچھ بیچ رہا ہے، کچھ خرید رہا ہے، کھیت میں زمین جوت رہا ہے، بچوں کی پرورش کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے رب کی مرضی کے مطابق اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، وہ عبادت ہے، اس سے رب راضی ہے۔ اور حج کو شریعت کے خلاف، شریعت کے خلاف کا مطلب ہے اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ حج کر رہا ہے وہ حج منہ پہ مار دیا جائے، تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت منہ پہ مار دی جائے، صدقہ کر رہا ہے لنگر لٹا رہا ہے، سینکڑوں سینکڑوں ہزاروں ہزاروں غریبوں فقیروں کی لائن لگی ہوئی گھر پہ اور لاکھوں روپیہ روزانہ بانٹ دیتا ہے گاڑی کمائی کا، لیکن رب کی رضا کے مطابق نہیں، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، تو یہ صدقہ، خیرات، یہ لٹانا، یہ سب اللہ کے یہاں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ مقصد ہے رب کی رضا۔ میرے بندے جاؤ، یہ زمین تمہارے لیے مسخر، آسمان تمہارے لیے مسخر، سورج تمہارا خادم ہے، چاند تمہارا نوکر ہے، ستارے تمہارے خادم ہیں، یہ زمین تمہاری غذا اگائے گی، دوا اگائے گی، تمہارے حوالے ہے، جو چاہو وہ اس کے اندر۔ آسمان کے اندر ستارے، سیارے تمہاری خدمت کے لیے میں نے لگائے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ تم زمین سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور آسمان سے بھی اور پھر غافل ہو جاؤ اپنے مقصد سے، رب کو بھول جاؤ۔ یہ اگر کرو گے کہ رب کا کھاؤ اور رب کو بھول جاؤ، رب کی نعمتیں استعمال کرو اور مقصد زندگی کو بھول جاؤ، تو پھر میرے یہاں سزائیں بھی بڑی بڑی ہیں، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو میری اور آپ کی اور پوری کائنات کی تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اس مقصد کے حصول کو آسان بنانے کے لیے، اس مقصد کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے جاری فرمائے،
جب سے یہ دنیا بنی روز اول سے ہی، اول انسان جب دنیا میں آئے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور کامیاب بندہ بن کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اور آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں پر اللہ کے انعامات پانے کے لیے، ہمیشہ کے عیش و آرام پانے کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے دو سلسلے فرمائے۔ ایک سلسلہ نبوت، اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری فرمایا نبوت اور رسالت کا، اور دوسرا سلسلہ جاری فرمایا اللہ نے نزول کتاب کا روز اول سے۔ حالانکہ اگر اللہ پاک یہ دونوں سلسلے نہ بھی نازل فرماتا تو اللہ کو ایک عقل مند انسان کے پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی خارجی آسمانی رہنمائی نہ ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور خود زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں اور ہمارے اپنے وجود میں اتنی نشانیاں قدرت کی موجود ہیں جنہیں پڑھ کر اور جنہیں دیکھ کر اور جن میں غور و فکر کر کے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ قرآن دعوت دیتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر آسمان کو دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، چاند کو دیکھ کر، تاروں کو دیکھ کر اور قدرت کی تمام نشانیوں کو دیکھ کر میں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو تم اپنے جسم کے 360 جوڑوں میں غور کرو اور پوچھو اس سے، وہ بتائیں گے کہ تجھے کس نے بنایا ہے۔ ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو اس جسم کے اندر اور باہر رکھا ہوا خود انسان کو دعوت دے گا کہ تیرا کوئی بنانے والا ہے، اور جب تیرا کوئی بنانے والا ہے تو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ تو اسی کی عبادت کرے، اسی کی بھکتی اور وندنا کرے، اور جو بنانے والا ہے پھر وہی حقدار ہے تیری تمام تر زبانی، مالی، بدنی عبادتوں کا، وہی مستحق ہے۔ پھر اس کی ذات میں، صفات میں اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک کرنے کا تجھے حق نہیں ہے۔ یہ انسان کا جسم دعوت دیتا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمتوں پر، اس کے احسانات پر قربان جائیے کہ اس نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک تو نبیوں کی بعثت کا اور دوسرے کتابوں کے نزول کا، کہ نبیوں کو اللہ نے تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول اس دنیا میں مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں مبعوث فرمائے، اور پھر الگ الگ دور میں اور الگ الگ زمانوں میں اور الگ الگ نبیوں پر کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تاکہ لوگوں کو وہ نبی کتابیں پڑھائیں اور ان کتابوں کو وراثت میں چھوڑ کر کے جائیں، کہ جو نبیوں کی تعلیمات ہیں اور جو ان کتابوں میں احکامات ہیں ان کی وجہ آوری سے بندہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جن میں سب سے آخری پیغمبر، آخری نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، میرے اور آپ کے اور پوری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، مہر ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ سے پہلے نبیوں کو کتابیں عطا فرمائی، داؤد کو زبور اور عیسیٰ کو انجیل اور موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، ہمارے نبی علیہ السلام کو قرآن مقدس عطا فرمایا۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، اور آپ کو ملنے والی کتاب تمام کتابوں کی امام ہے۔ تمام کتابوں میں سب سے افضل اور برتر کتاب ہے قرآن مقدس، جس کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو وارث بنایا ہے۔
تمام نبیوں میں سب سے افضل، اعلیٰ اور اشرف ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہمیں اور آپ کو امتی بنایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں ساری دنیا کے خزانے لٹا کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس بات پر کہ ہم محبوب کبریا کے امتی اور قرآن مقدس کے وارث ہیں، تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عظیم نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، آخری امت ہمیں بنایا ہے، اور یہ دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، اور بن مانگے، بن درخواست کیے ہوئے، بن سفارش کرائے، جبکہ بعض انبیاء نے اللہ سے خود درخواست کی تھی، الہی بار نبوت ہمارے اوپر نہ ڈالو، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دو، اور ہمیں اور آپ کو یہ دولت بن مانگے مل گئی ہے۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو یہ دو سلسلے جاری فرما کر کہہ دیا اللہ نے کہ یہ ہدایت کے راستے ہیں، نبی کا راستہ ہدایت کا راستہ، قرآن کا راستہ ہدایت کا راستہ، اور اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ دو سلسلے ہیں اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے مل کر ایک ساتھ ایک ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ جب زینہ بناتے ہیں اور ذرا وہ کچھ سیدھا ہے، اس میں کوئی اور سپورٹ نہیں ہوتی ہے، تو کمزوروں کے لیے ایک پائپ لگا دیتے ہیں تاکہ پکڑ کے چڑھ جائیں، پھسل نہ جائیں۔ کہیں پر رسیاں باندھ دیتے ہیں تاکہ رسی پکڑ کے چڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ورنہ پھسل جاؤ گے۔ رسی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس کے پکڑنے کا ایک حدیث میں حضور نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، داڑوں سے پکڑو، داڑوں سے۔ دانتوں سے کوئی چیز پکڑے اسے جھٹکا مارو چھڑا سکتے ہیں، لیکن داڑوں سے اگر پکڑ لی جائے تو آسانی سے نہیں چھڑا سکتے۔ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شریعت کو، قرآن و سنت کو، یہ ان ہدایت ناموں کو داڑوں سے پکڑو، اتنا مضبوطی سے پکڑو تمہارے سر کے پیر کے ناخن، تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تمہارا سارے وجود میں قرآن و سنت ظاہر نظر آئے، اتنا مضبوطی سے پکڑو۔ دنیا کے فتنے آئے، ہوائیں آئے، فیشن آئے، رواج آئے، رسومات آئے، مگر تمہارا قدم قرآن و سنت کی راہ سے ہل نہ پائے، اتنی مضبوطی سے پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہودی 71 اور نصارہ 72 اور یہ امت 73 طبقوں، جماعتوں اور فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو پھر ایمان والے اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ اسلام کیسے بچائیں گے؟ اپنے اعمال کی حفاظت کیسے کریں گے؟ جبکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت کا تو ہمیں پتہ نہیں کب تک آئے گی، زمانہ در زمانہ ہمارے نبی کو تشریف دنیا سے لے جائے ہوئے 1400 برس سے زائد ہو گئے، ایک لمبا عرصہ ہے، جبکہ اتنے لمبے عرصوں میں تو گزشتہ امتوں میں لوگ کہاں کے کہاں پہنچ جایا کرتے تھے، 100 سال میں دنیا کا نقشہ بدل جایا کرتا تھا۔ تو پھر یہ صحابہ جو پیچھے کی تاریخ جانتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو پھر لوگ اپنے ایمان کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا
کہ دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا. جو میرا امتی، جو اللہ کا بندہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، دنیا میں جماعتیں بنے، گروہ بنے، فرقے بنے، کوئی ان کے ایمان کو ان سے چھین نہ پائے گا. اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت. اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور ایک ساتھ ہو کر پکڑو. اور پکڑنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مقصد تو یہی ہے کہ ہماری زندگی کے تمام امور، دینی امور اور دنیاوی امور، ہمارے گھریلو معاملات، بازارو معاملات، سیاسی معاملات، سب قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں. یہ ہے پکڑنا. لیکن ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے انسان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم کی ضرورت پڑے گی. جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ یہ رب قرآن میں ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کیا چاہ رہا ہے، رب کی مرضی کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو تب تک بندہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا کیسے؟ اس لیے پہلے کتاب اللہ کا علم ضروری ہے اور سنت رسول اللہ کا علم ضروری ہے. بنا علم کے انسان نہ کتاب اللہ کے مطابق چل سکتا نہ سنت رسول اللہ کے مطابق. پہلے کتاب اللہ کو سیکھنا پڑے گا، پہلے سنت رسول اللہ کو سیکھنا پڑے گا. قرآن مقدس، میرا وقت ہو رہا ہے، قرآن مقدس میں آپ غور کرو اور اس کی 8 منٹ باقی ہیں. قرآن مقدس کے نزول پہ غور کرو. قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمانا شروع کیا، پہلی وحی، سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اقرا. یہ نہیں فرمایا سب سے پہلے ہی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو. نہیں، اللہ نے فرمایا پہلے پڑھو پھر عمل کرو. بنا پڑھے انسان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بنا سیکھے بال کاٹنا نہیں جانتا آدمی، بنا سیکھے ہل نہیں چلا سکتا، بنا سیکھے گاڑی نہیں چلا سکتا، کہیں بھی ٹھوک کے مرے گا اور مارے گا. تو بنا سیکھے شریعت پہ کیسے چل پائے گا؟ قرآن کے مطابق کیسے زندگی گزارے گا؟ اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرمایا میں قرآن جو نازل کر رہا ہوں، جس کی ابتدا یہ آج ہو رہی ہے، اس کو تمہیں پڑھنا پڑے گا. اقرا، پڑھو، پہلے وحی الہی کا علم حاصل کرو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کو جاننے والے، علم دین کا علم رکھنے والے اور علم دین سے کورے اور نا آشنا اور لا بلد لوگ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. علم دین اور علم شریعت، احکام شریعت کا علم رکھنے والے لوگوں کا عمل اور علم دین اور علم شریعت سے لا بلد لوگوں کا عمل برابر نہیں ہو سکتا ہے، ان کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی ہے. کس طرح؟ لا يستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. جس طرح سایہ اور دھوپ، جس طرح گرمی اور سردی، جس طرح اجالا اور اندھیرا برابر نہیں، اسی طرح علم والے اور علم سے ناآشنا لوگ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا قرآن کو جاننے والے، دین کا علم رکھنے والے بینا ہیں، آنکھوں والے ہیں، اور جو قرآن کا علم نہیں رکھتے، قرآن کریم اور شریعت مطہرہ کا علم نہیں رکھتے، وہ اندھے ہیں. قرآن نے کہا، میرے الفاظ نہیں، قرآن کے، لا يستوي الاعمى ولا البصير. آنکھوں والا اور بے آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. مفتی بننا سب پہ فرض نہیں ہے،
बासनद आलिम बनना सब पर फर्ज नहीं है, लेकिन इतना इल्म हासिल करना कि अकीदा दुरुस्त हो जाए, फराइज, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात जो इबादात हैं उनके मसाइल मालूम हो जाएं। शरीयत में क्या चीज़ फ़र्ज है जिसका अदा करना ज़रूरी है, क्या वाजिब है जिसको अदा करना ज़रूरी है, क्या सुन्नत है जिससे अमल में चार चांद लग जाते हैं, क्या नफल है, क्या मुस्तहब है, और फिर उनके अहकामात फिर और उनसे मुताल्लिक मसाइल उनका सीखना ज़रूरी है। फरमाया जो नमाजी है उस पर फ़र्ज है कि नमाज के मसाइल सीखे, जो रोज़ा रखना चाहता है उस पर फ़र्ज है कि रोज़े के मसाइल सीखे, जो हज करने जा रहा है पहले उस पर फ़र्ज है कि हज के मसाइल सीखे, जो ज़कात देने की जिसे तौफीक मिली और देना चाहता है पहले ज़कात के मसाइल सीखे। अगर मसाइल नहीं है तो फ़ज़ाइल हासिल नहीं होंगे। अपने गुमान में नमाज पढ़ ली और नमाज में फर्ज कितने पता नहीं, कोई फर्ज छूट गया, नमाज तो हुई नहीं। कितनी सुन्नतें हैं, कितने वाजिबात हैं, कितने मुस्तहब्बात हैं और कितने मुफसिदात हैं जिनसे नमाज खत्म हो जाती है। नमाज पढ़ी और कोई मुफसिद नमाज, कोई मुफसिद नमाज में पेश आ गया और नमाज खत्म। अब कहां से आ रहा भाई के नमाज पढ़ के आ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज तो तुम वहीं खत्म करिए। जब पता नहीं है कि किन चीजों से नमाज फासिद हो जाती है तो नमाज कहां हुई। इसलिए फरमाया अगर नमाज नमाज तो फर्ज है, नमाज के मसाइल सीखो। दुकान करना चाहते हो, दुकान के मसाइल सीखो। तिजारत करना चाहते हैं, तिजारत के मसाइल। सियासत में जाना चाहते हो, सियासत के मसाइल। तुम बादशाह बने हो, तुम्हें सनद मिली है, ओहदा मिला है मुल्क का, स्टेट का और तहसील का या शहर के मोहल्ले का, तो पहले प्राइम मिनिस्ट्री के मसाइल सीखो, चीफ मिनिस्ट्री के मसाइल सीखो, जिलाई मसाइल सीखो, मोहल्ले के मेंबर हो तो मेंबरी के मसाइल सीखो। शरीयत में कई बेराह नहीं छोड़ा गया है। एक मेंबर की क्या जिम्मेदारी है, एक एमएलए की क्या जिम्मेदारी है, एक मंत्री की क्या जिम्मेदारी है, एक इमाम की क्या जिम्मेदारी है, एक मुदर्रिस की क्या जिम्मेदारी है, और आइए एक बाप की क्या जिम्मेदारियां हैं, औलाद की क्या जिम्मेदारियां हैं। बेचोगे तो क्या ज़ाब्ते और कानून है, खरीदोगे तो क्या शरई कानून और ज़ाब्ते हैं, ये सीखना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इक़रा, तुम्हें इस्लामी और ईमानी और कुरानी और रब्बानी जिंदगी गुजारने के लिए पहले उस जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके उसूल सीखने पड़ेंगे। लेकिन अब अलमिया ये है कि हमारे घरों का माहौल ये है कि हम खुद तो जानते ही नहीं है, हम कसूरवार ठहरा देते हैं अपने अब्बा को कि अब्बा ने पढ़ाया ही नहीं है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जो गलती हमारा अब्बा कर गया, अगर जिंदा है तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और चले गए तो उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। जो गलती उन्होंने अनजाने में कर दी, उसी गलती के मुर्तकिब हम क्यों? कल इसी तरह औलाद हमें ताने देगी और दुनिया में इसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि दुनिया मद्यत परस्त है। दुनिया में तो औलाद को कारोबार दे दो, हदा दे दो, डिग्री दे दो और महल बना दो, वो बड़ा खुश होता, मेरा बाप मेरा बाप कामयाब बाप है, अल्लाह ऐसे बाप सबको दे। और बाप भी ये समझता मैंने औलाद का हक अदा कर दिया। नहीं साहब, सुन लो, 1 मिनट में तुमने बंगले दिए, गाड़ी दी और सब कुछ दे दिया दुनिया का, अगर कुरान नहीं सिखाया, अहकामात इस्लाम नहीं सिखाए, इस्लामी और कुरानी जिंदगी नहीं सिखाई, तुमने अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। और यही औलाद जो यहाँ दुनिया में कहती है मेरे बाप ने मुझे सब कुछ देख दिया, कल क़यामत में ये बाप का गिरेबान पकड़ के कहेगी कि ए अल्लाह, मुजरिम मैं हूँ, मैं तुझे नहीं जाना, मैंने तेरे नबी को नहीं पहचाना, मैंने तेरी किताब को नहीं पढ़ा, मैंने तेरे नबी की सुन्नतों को नहीं सीखा, मैं मुजरिम हूँ। इकरार है, मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है जिसने फैक्ट्री तो लगाई, सियासत में मुझे ओहदा तो दिलवाया, डिग्री दिलवाई, सब कुछ दिया, कुरान नहीं दिया। इसलिए वहां की पकड़ से बचो और खुद कुरान सीखो, कुरान के अहकाम सीखो। कोई उम्र नहीं है इल्म की। हुजूर ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर के
قبر کے گڑے تک سیکھو. ہم بھی سیکھیں, بہت راستے اور طریقے ہیں, اور کم سے کم اپنے بچوں پر تو ظلم نہ کرو. ہم نہیں کہتے کہ انہیں انجینئر نہ بناؤ, ڈاکٹر نہ بناؤ, دنیا کے جو تقاضے اور ضروریات ہیں وہ انہیں نہ دو, گاڑی نہ دو, بنگلے نہ دو, نہیں, کوئی منع نہیں کرتا, سب کچھ دو ان کو, لیکن اللہ کے بندو انہیں آخرت کا سامان بھی تو دے دو. 4 دن کی زندگی کی آرام کے لیے ہم نے انہیں سب کچھ انتظام کر دیے. گرمی کے لیے اے سی ہے اور سردی کے لیے گرم انتظام ہے, باہر نکلنے کے لیے گاڑیاں ہیں, سب کچھ دے دیا. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا دیا؟ جس قبر میں نہ لائٹ ہے, نہ پنکھا ہے, نہ اے سی ہے, جہاں پر کچھ نہیں چلے گا, صرف قرآن, ایمان, اسلام چلے گا, کیا دیا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس مسئلے پر غور کرنے کی, کہ آپ غور کیجئے کہ ہمارا یقین ہے یہ دنیا ختم ہوگی اور آخرت میں جانا ہے ہمیں, اور اپنی اولاد کو وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو وہاں کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم خود ایمان سیکھیں, اسلام سیکھیں, احکام اسلام سیکھیں, قرآن سیکھیں, اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائیں, دین سکھائیں اور قرآنی احکامات سکھائیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو اور ان کے والدین کو جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو قبول فرمائے اور ان کے فیض کو سارے عالم میں جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.